اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ کسی کے کندھے پر کپڑوں کے تھان ہوں گے، کسی کے سر پر زمین کا ٹکڑا لدا ہوا ہوگا، کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوگا، بکری اٹھائے ہوئے ہوگا، اور وہ میرے پاس میرے حوض پر آئیں گے، مجھے دیکھیں گے، دوڑ کر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن مدد فرمائیں گے۔ میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول گناہ گاروں کی مدد فرمائیں گے، خطا کاروں کی مدد فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کا اعلان ہے جنہوں نے ساری زندگی خدا اور رسول کے حکم کو چیلنج کر کے رکھا ہے، یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کون کرنے والا ہے، منکر کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، بے شک کمی بیشی ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، زندگی گزارتے ہوئے کئی کوتاہیاں ہو گئیں، تو حضور شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ لیکن وہ شخص، حضور نے فرمایا من عصانی فقد کفر، جس نے میری نافرمانی کی، یہاں نافرمانی کا مطلب اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو پوری زندگی چیلنج کرنے والا شخص، چاہے کلمہ ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، منکر ہے اللہ کے نبی کا، منکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو فرمایا کہ وہ شخص، اس کا جنت کے ساتھ، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ میرے بھائیوں، عرب جاہلیت کی ایک ایک قدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے گن گن کر بتائیں، یہ عرب جاہلیت ہے۔